نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ آپ احباب کے سامنے پچھلے پروگرام میں تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں، ضروری باتیں بیان کی گئی تھی۔ اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی سچائی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ کیا تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک فسادی ٹولہ ہے، وہ شرپسندی کرتے ہیں، یا تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP والے جو ہیں وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ پچھلا پروگرام ضرور دیکھیے گا ہمارے چینل پر جا کر، اور آج مزید کچھ نئی باتیں، بڑی ضروری باتیں آپ دوستوں کے سامنے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 2011 گورنر پنجاب سلمان تحصیر نے جب وہ گستاخی کی تو غازی ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ نے جو ہے اس کو قتل کر دیا، موقع پر گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 2016 تک، 2011 سے لے کر 2016 تک جو ہے یہ غازی ممتاز قادری رہائی تحریک چلتی رہی۔ اس میں اہل سنت کے جتنے بھی بڑے اکابرین تھے سارے اس رہائی تحریک کا حصہ تھے۔ 2016 میں جو ہے ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کو اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ان کی پھانسی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تحریک لبیک یعنی TLP نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے سیاسی میدان میں لانے کا سوچا، اور اس چیز کی کمی محسوس کی کہ ہماری جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نام سے پارٹی کو رجسٹر کروایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر۔ تحریک لبیک پاکستان نے 2017 کے اندر ہی ایک بہت ہی عظیم فقید المثال اور ایک تاریخی دھرنا دیا، جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دھرنا دیا گیا، جو فیض آباد انٹرچینج کے اوپر یہ دھرنا دیا گیا، اور یہ جو دھرنا ہے یہ تقریباً 21 سے 22 دن تک جو ہے وہاں پہ جاری رہا۔ یہ جو فیض آباد کا تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا ہے، اس کے اوپر بھی لوگ بہت سارے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف قسم کے الزامات جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر وہ دھرنا دیا، ان کو کوئی سپورٹ کر رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو انٹرچینج فیض آباد پر جو ہے وہ 2017 میں دھرنا دیا، وہ صرف اور صرف خالصتاً جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دھرنا دیا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ کے 2 ارکان نے جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا جو کالم ہے اور جو اس کے اندر چیزیں ہیں ان میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، اور جو انہوں نے بعد میں اس چیز کا باقاعدہ حکومت نے تسلیم بھی کیا اس کو، یعنی حکومت نے مانا اور کہا۔ اس میں پھر انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بانے کیے، نہیں جی وہ ٹائپنگ والے سے مسٹیک ہو گئی ہے تو یہ سمجھنے میں جو غلطی ہو رہی ہے تو یہ ایسا ہے تو ویسا ہے، مختلف قسم کے جو انہوں نے بہانے بنائے، لیکن یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ غلطی بہرحال تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف تھا صرف اور صرف یہی تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے اتنی گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی ہے، اور جن لوگوں نے جو ہے عقیدہ ختم نبوت پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کو جو ہے اب اپنے عہدوں پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ اخلاقی طور پر جو ہے اپنے عہدوں پر رہنے کا حق کھو چکے ہیں، لہذا ان کو مستعفی
ہو جانا چاہیے یا ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے؟ حکومت نے ہٹ دھرمی دکھائی، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کسی کے کہنے پر جو ہے وہ اپنے جو وزراء ہیں ہم ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں، ان سے کیسے استعفے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں تحریک لبیک پاکستان نے پھر احتجاجاً جو ہے وہ دھرنا دیا، اور وہ دھرنا جو 21-22 دن وہاں رہا فیض آباد انٹرچینج کے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، اس دھرنے کے اندر کوئی گادی، کوئی آستانہ، کوئی عالم، کوئی مفتی ایسا نہیں تھا کہ جو اس دھرنے کا حصہ نہ بنا ہو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح، لیکن ہر آستانے کے جو وارث تھے، جو گادی نشین تھے، وہ وہاں پہ اس دھرنے کے اندر شامل ہوئے، اور ہر عالم دین جو تھا اہل سنت کا وہ بھی اس دھرنے کے اندر ضرور شامل ہوا۔ اس کے علاوہ کسی بھی مکتب فکر کے کسی جید مستند عالم دین نے جو ہے وہ اس دھرنے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ حمایت کی، اور کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں۔ یہ تحریک لبیک پاکستان، اب آپ دیکھیں نا، اگر ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا جائے، چلو ہم مان لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان نے جناب جو ایسے فضول میں دھرنا دیا، اس کی ضرورت نہیں تھی یا ان کو نہیں دینا چاہیے، تو کیا اتنے بڑے بڑے عالم دین، اتنے بڑے بڑے شیوخ، اور اتنے بڑے بڑے جناب جو ہے وہ جو شیخ الحدیث تھے وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنے بڑے جو آستانوں کے پیر، کیا وہ سارے ہی جناب غلط تھے؟ مطلب اتنا بڑا یہ جو اہل سنت اور جماعت، جو اتنی بڑی جماعت ہے، کیا اس کے جتنے بھی قائدین ہیں کیا وہ سارے کے سارے غلط تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اسکرین میڈیا، جتنے بھی اس طرح کے جناب جو نا وہ میڈیا سینٹر تھے اور جو اس طرح کی اپلیکیشن تھی، اور سب کے اوپر جناب جو ہے تحریک لبیک پاکستان اور اس دھرنے کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کو کامیابی دی، قربانیاں دی، اللہ نے کامیابی دی۔ پھر 2017 کے اندر ہی تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پہلا الیکشن لڑا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، بڑی غور کرنے والی بات ہے، تحریک لبیک پاکستان نے پہلا الیکشن 2017 کے اندر لڑا، جو N120 کا تھا، لاہور کا وہ حلقہ کہ جو اس وقت کی جو پارٹی جماعت تھی، جو اقتدار پر تھی، ان کا وہ سب سے مضبوط حلقہ تھا، اور جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اگر یہاں پر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا جائے اور اس پارٹی کا انتخابی نشان کے اوپر، تو وہ کھمبا بھی جیت جائے گا، یعنی اتنا ان کو اعتماد تھا۔ لیکن اس حلقے کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے ریکارڈ جو ہے وہ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پہلی مرتبہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ میدان سیاست میں اتری، میدان الیکشن میں اتری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم کامیابی ان کو دی۔ لوگوں نے اعتماد کیا، لوگوں نے ان کی فکر کو سمجھا، لوگوں نے ان کے منشور کو سمجھا، لوگوں نے جو ہے ان کی چیزوں کو سمجھا کہ یہ جو منشور لے کر آ رہے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے آستانے ہیں، سب کا ایک شکوہ ہوتا تھا کہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں، یہ اہل سنت کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان جب اپنے سنیوں، اپنے محبین کے پاس گئی اور ان کو اپنا پیغام دیا، اپنا منشور ان کو بتایا، تو پھر اہل سنت جماعت کی جو عوام ہے انہوں نے بھی حق ادا کر دیا۔ پھر 2018 کا الیکشن آتا ہے، جو عام انتخابات ہوتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان جو ہے ایک بھرپور پاور کے ساتھ جو ہے 2018 کے الیکشن میں اترتی ہے، اور ملک پاکستان کے ہر ایک حلقے کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ اتارا۔